صل على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار صدق اللہ العظیم. چونکہ ہم جانتے ہیں کہ دو چیزوں کی ابتدا ایک ساتھ ہو رہی ہے، تعلیمی سال کا آغاز اور اسلامی سال کا آغاز. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے طلبہ اور طالبات کا تعلیمی سفر آسان فرمائے، علم میں خوب برکت عطا فرمائے اور نافع علم نصیب فرمائے. اسلامی سال کا آغاز محض ایک نئی تاریخ نہیں ہے بلکہ نئے شعور اور نئی امیدوں کی اور نئی ارادوں کا ایک اعلان ہے. دنیاوی کیلنڈر جب تبدیل ہوتا ہے تو دن اور رات تبدیل ہوتے ہیں، لیکن اسلامی سال کا جو آغاز ہوتا ہے ایک مسلمان کو اس کی تاریخ، اس کی تہذیب اور اس کی تعلیم اور اس کے ارادوں کو مہیا فرماتا ہے. اسلامی تاریخ کی بنیاد محض جغرافیہ یا سفر نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے حق کے لیے قربانی دینا اور مشکل حالات کو برداشت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کو ہر چیز پر مقدم رکھنا. اور یہ عملی نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر صحابہ کے ساتھ پیش کیا، جو ایک عظیم بات ہے، یہ عظیم قربانی ہے اور جس کو تاریخ کے اندر کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. تو یہ ہمارے سال کا آغاز ہے اور محرم الحرام وہ 4 حرمت والے جو مہینے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، تو اس کے ساتھ ہی اس محرم الحرام کی عظمت کو بیان فرمایا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ کہا، یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو سال نو کا آغاز نئی امیدوں اور نئی عزم کا پیغام دیتا ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو ہم گزشتہ سال، گزرے ہوئے سال کا جائزہ لیں، اور دوسرا آنے والے دنوں کے لیے بہتر بنانے کے بہترین مواقع فراہم تلاش کرنے کی ہم کوشش کریں. مستقبل کے بارے میں سوچیں کہ نیا سال دینی اور دنیوی دونوں میدانوں میں ہم کو محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ زندگی کا ایک سال جو ہمارا گزرا اس میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا. باریک بینی سے محاسبہ ہو اور خود احتساب کے بعد، جائزے کے بعد، اپنے تجربات کے روشنی میں اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ایک نئی تعمیر اور تشکیلی منصوبہ بنائیں تاکہ مستقبل روشن ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی ہمارے لیے ایسی ہی نہیں دی، بہتر سے بہتر بنانے کے لیے دی ہے، دینی و دنیاوی عملی جامہ پہنانے کے لیے دی ہے تاکہ انسان دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کے مراحل میں سے گزرتے ہوئے اللہ کے پاس جو چلا جائے. تو اللہ نے قرآن میں جو بیان فرمایا کہ جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں لے جایا گیا، داخل کیا گیا، فقد فاز، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوا. جو انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے آخرت کی تیاری کرے. تو اس کے لیے گزرے ہوئے سال کا جائزہ ضروری ہے. گزرے ہوئے سال پر جشن نہ منائیں، خوشیاں نہ منائیں، بلکہ جائزہ لیں. ویسے دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان بھی اپنے زندگی کا ایک سال کے اختتام پر، پیدائشی تاریخ پر، برتھ ڈے کے دن پر کیا کرتا ہے؟ جشن مناتا ہے، خوشیاں مناتا ہے. حالانکہ اس کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ میرا ایک سال جو کم ہوا ہے وہ دنیا سے کم ہو گیا ہے اور قبر کی طرف ایک سال آگے بڑھ گیا. تو خوشیوں کا موقع نہیں ہے بلکہ محاسبے کا موقع ہے. اور پیدائشی تاریخ کو منانا، برتھ ڈے منانا، شرعاً اس کا کوئی جواز نہیں ہے بلکہ یہ غیروں کا اور عیسائیوں کے رسم و رواج ہے. اس کے اندر بہت سارے خرافات ہوتے ہیں، ہر مسلمان پہ سے بچنا چاہیے.
محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے، آئندہ کے لیے بہترین عزم کرنا چاہیے۔ تو یہ حقیقت ہے اور اسے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مسلمان رسم و رواج کو دیکھتے ہوئے ماحول کا اثر لیتا ہے، اسے متاثر ہوتا ہے اور حقیقی اسلام سے، حقیقی دین سے دور ہو جاتا ہے، اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، اور یہ آنے والی نسل کے اندر غلط شعور پیدا ہوتا ہے۔ بچے بھی سمجھتے ہیں ہاں مجھے پیدائشی تاریخ منانا چاہیے، بلکہ یہ شعور بہت غلط ہے، یہ ماحول بہت غلط ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل شریعت دے کے بھیجا ہے، مکمل شریعت، کہیں کا محتاج نہیں رکھا ہے۔ یہ عملی نمونہ ہے، صحابہ کی زندگی، اللہ والوں کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اپنا محاسبہ کرتے تھے، اور محاسبے کے بعد جب زندگی کے اندر گزرے ہوئے سال میں جتنے اچھے کام ہوتے تھے اس پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے تھے، اور جانتے تھے کہ یہ جتنے خیر کے کام میرے سے ہوئے، جتنے بھلے کام ہوئے ہیں، یہ اللہ کے توفیق سے ہوئے ہیں۔ اللہ اگر مجھے ہدایت نہ دیتے، توفیق نہ دیتے تو یہ عمل نہیں کرتا۔ تو جتنے خیر کے کام ہوئے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جتنے گناہ ہوئے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولیہ ہوئی ہے، نافرمانی ہوئی، گناہ ہوئی ہے، اس پر افسوس کریں، اس پر شرمندگی اور ندامت کے آنسو بہائے، اور گناہوں سے سچی پکی توبہ کر کے آئندہ کے لیے ان گناہوں سے بچنے کا پختہ عزم کرے، پختہ ارادہ کرے۔ تو اس کے ذریعے سے ہم آئندہ کے مستقبل کے روشن اور بہتر بنانے کی ہم کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ محرم الحرام ہمارے سال کا آغاز ہے، مسلمانوں کے سال کا آغاز جنوری سے نہیں ہوتا، بلکہ سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں واقع ہجرت سے اس کو مقرر فرمایا۔ یہ ایک عظیم بات ہے، محرم الحرام کی بڑی فضیلت ہے، اس میں اپنے آپ کو اعمال میں رکھے، استغفار کرے، اور اس کے اندر جو روزے آ رہے ہیں ان روزوں کے رکھنے کا اہتمام کرے۔ صحابہ صحابیات خود بھی روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ اپنے چھوٹے بچوں کو کھلونے دے کر ان کو ان سے بھی روزہ رکھواتے تھے، اتنا اہتمام کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، اس کے اہتمام سے کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تو مدینہ میں آئے تو دیکھا کہ یہود بھی عاشورے کا روزہ رکھتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ سال ہم جب عاشورے کا روزہ رکھیں گے تو 2 روزے رکھیں گے تاکہ یہود کی مخالفت ہو، 9، 10 یا 10، 11۔ ابھی چونکہ عاشورہ جمعہ کے دن ہیں تو ہم جمعرات جمعہ کو روزہ رکھیں گے یا جمعہ اور سنیچر کو 2 روزے رکھیں گے، ہم خود بھی رکھیں گے، گھر میں اس کا ماحول بنائیں گے، یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کو ہم روزہ رکھوائیں گے انشاءاللہ۔ بڑی فضیلت ہے، جو عاشورے کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو یہ ایسے مبارک ایام اور دن جیسے عاشورے کا دن ہے، یوم عرفے کا دن ہے، عیدین کی دونوں راتیں ہیں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، شب قدر ہے، یہ ایسے ایام کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ایام میں، ان راتوں میں اپنے رحمتوں کو لوٹاتے ہیں، اپنے بخششوں کو عام کرتے ہیں، ہر کس و ناقص کو فائدہ پہنچے اور گناہوں سے پاک ہو جائے، اللہ چاہتے ہیں۔ تو ایسے مواقع جب ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو غنیمت جانیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوازاری کر کے، رو کر، ندامت کے آنسو بہا کر اپنی معافی کا طلبگار بنے۔ اللہ تو معاف کرنے کا انتظار کرتے ہیں، کوئی بندہ معافی مانگے تو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جب کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے، روتا ہے،
ندامت کے آنسو بہاتا ہے، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میں اس کو صرف معاف نہیں کرتا ہوں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں۔ جتنے گناہ ہیں اتنے گناہ اس کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اللہ کی رحمت برستی ہے، متوجہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی خطا کار ہے، ہر آدمی سے گناہ ہوگی، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بہترین گنہگار فرما رہے، گنہگار کو بہترین گنہگار کہہ رہے، کس کو؟ جو روئے، گر گرائے، معافی مانگے، سچے دل سے توبہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہترین گنہگار کہہ رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان سے گناہ ہوتی ہے تو چونکہ ہمارے ساتھ دو فرشتے لگا دیے اللہ تعالیٰ نے، ایک نیکیاں لکھتا ہے اور ایک گناہیں لکھتا ہے۔ نیکیوں کا بندہ جب ارادہ کرتا ہے، نیکی کیا نہیں ہے، ارادہ کیا ہے، فوراً فرشتے کو انہوں نے نیکیاں لکھنا شروع کر دو۔ لیکن جب بندے سے گناہ واقع ہو جاتی ہے، سرزد ہو جاتی ہے، اس فرشتے سے کہتے ابھی رکو، توبہ کرے گا، اور تھوڑی دیر رکو، توبہ کرے گا، انتظار کرواتے ہیں۔ اور جب بندہ توبہ کرتا ہے اس فرشتے سے کہتے اس کی گناہ مت لکھنا، گناہ واقع ہونے کے بعد بھی اللہ اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ کیا کہا ہے ایک حدیث پاک میں اللہ نے؟ اے آدم کے بیٹے، اگر تجھ سے گناہ سرزد ہو جائے، آسمان کی بلندی تک تیرے گناہ ہو جائے اور تو عبادت کرتا رہے، مجھ سے مغفرت طلب کرتا رہے، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ مجھ کو معاف کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ اگر تیرے گناہ زمین کے برابر ہو جائے اور تو میرے طرف توبہ کے لیے آ جائے، مجھ سے مغفرت مانگے، تب بھی میں گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لیکن معافی مانگنے والا، توبہ کرنے والا، بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے، اللہ والوں کے واقعات ملیں گے، گنہگاروں کے واقعات ملیں گے کہ جنہوں نے گناہ کے بعد اللہ سے توبہ کر دی، اللہ نے زندگی بدل ڈالی۔ کئی اللہ والوں کے واقعات ملیں گے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ ہیں، ان کے زمانے میں ایک نوجوان کے گنہگار کا واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب ان کی والدہ بڑی نیک تھی اور نوجوان کے والد کا انتقال ہو گیا، اس عورت نے اپنے بچی کی تربیت کے لیے دوسرا نکاح نہیں کیا، لیکن چونکہ بچہ دوستوں کے ساتھ مل گیا، صحبت میں مل گیا، تو ہوتا ہے ایسا، گھر کا ماحول اچھا ہے لیکن باہر کی صحبت سے ایک بچہ کبھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے بچوں کی صحبت پر ہم کو دھیان رکھنا چاہیے، کس کے ساتھ اٹھتا ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، یہ ضروری ہے۔ تو دوستوں کی صحبت میں ایسا ہو گیا کہ گناہوں میں پھنس گیا، شراب کا عادی ہو گیا، بڑی بری گناہوں کے اندر مبتلا ہو گیا، ماں پریشان ہو گئی۔ اس زمانے کے اللہ والے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے کے جاتے تھے، وہ بھی سمجھاتے تھے، لیکن گناہ سے باز نہیں آیا۔ دیکھتے دیکھتے حالت یہ ہوئی کہ بیماری نے آ پکڑ لیا اور حالت ایسی ہوئی کہ بستر سے نیچے نہیں اتر پاتا تھا۔ ماں رہتی ہے، ماں کی ممتا جاگ ہوتی ہے، پھر بیٹے کو سمجھا رہے بیٹا اپنی جوانی کی طاقت گناہوں میں لگا دیا، اب طاقت بھی ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ سے نا امید مت ہو جا۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے میں نے پہلی آیت پڑھا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کتنا بھی آپ نے آپ پر ظلم کیا ہو، اللہ کے رحمت سے نا امید مت ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں میں تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، یہ رحمت گناہوں سے وسیع تر ہے۔ ماں بیٹے کو سمجھا رہی ہے، امیدوں کے کرن جاگ اٹھ رہی ہے، بیٹے کے ذہن میں بات اتر رہی ہے، اب دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں ہے، تو بیٹے نے کہا ٹھیک ہے میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، کسی اللہ والے کو بلاؤ تاکہ میں معافی مانگوں، تائب ہو جاؤں، بہت گناہ کیا ہوں،
ماں تیری بھی نافرمانی کیا ہوں اور اللہ کی بھی نافرمانی کر چکا ہوں، اللہ کو ناراض کر چکا ہوں، اب اللہ والوں کو بلاؤ، میں تو چل کے جا نہیں سکتا ہوں، میرے اندر ہمت نہیں، آپ مجھے لے جا بھی نہیں سکتے۔ ماں نے سوچا بہترین موقع ہے، تو وہ اللہ والے کی خدمت میں گئی، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچی اور کہنے لگی میرا بیٹا گناہوں پر قائم ہونا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، آپ چلے تاکہ وہ آپ کے سامنے توبہ کرے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کر دیا، میں نہیں آ سکتا۔ تو بیٹے نے جاتے آتے ماں سے ایک بات کہی تھی، اگر آپ کے آنے میں اگر تاخیر ہو جائے اور میرا اگر انتقال ہو گیا تو اللہ والوں سے کہو کہ میری نماز جنازہ ادا کرے۔ تو ماں نے جب دیکھا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کہا میرے بیٹے نے ایسی وصیت کی ہے کہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا کہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ ماں بے چین تھی، پریشان ہو گئی اور زاروں قطار رونے لگی، روتے روتے اپنے گھر نا امیدی کے ساتھ واپس آئی۔ اب بیٹے سے کس طرح بیان کر سکتی تھی؟ بیٹے نے جب دیکھا کہ ماں زاروں قطار رو رہی، کہنے لگی کیا بات ہے؟ ہاں بیٹے بات ایسی ہے کہ اللہ والے آ بھی نہیں سکتے، انہوں نے انکار کر دیا، اور آپ کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ بیٹے کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ندامت کے، لیکن کہاں ماں مجھ پر ایک احسان کر رہی تھی۔ بولے بیٹے کیا بات ہے؟ کہاں جس وقت میرے جسم سے روح نکلے اس وقت میری لاش کو راستے پر ڈال دینا، گھسیٹنا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے میں تو اس حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن میں جن دوستوں کے ساتھ وقت گزارا ہوں میرے دوست کو عبرت ہو جائے، ایک اللہ کے نافرمان، ایک ماں کے نافرمان کی حالت یہ ہے، عبرت حاصل ہو جائے اور گناہوں سے توبہ کرے۔ بس ماں اور بیٹے کے درمیان بات چل رہی تھی کہ روح قبض ہو گئی، روح پرواز کر گئی، اور تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہو گئی۔ ماں نے دیکھا دروازے پر کون ہے، دیکھا کہ دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ ماں نے برجستہ پوچھا میرے بیٹے کا تو ابھی انتقال ہوا ہے اور میں نے کسی کو بتایا بھی نہیں، آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ نے تو آنے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہنے لگے ماں بات ایسی ہے کہ آپ جب جس وقت اپنے بیٹے کے آرزو کے ساتھ آئے تھے میرے پاس اور میں نے انکار کر دیا تو قیلولہ کا وقت تھا، میری آنکھ لگ گئی، میں خواب میں کیا دیکھ رہا، آواز دینے والا آواز دے رہا ہے حسن بصری جاؤ میرے دوست کی نماز جنازہ ادا کرو۔ بس اٹھا، اسی دھڑک کے ساتھ تیزی کے ساتھ جلدی جلدی آ گیا اور اس نوجوان کی نماز جنازہ ادا کر دی۔ کیا اللہ کا نظام ہے! تو کہاں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، اس بندے نے، اس مرنے والے نے، تیرے بیٹے نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہوا، اللہ کو وعدہ پسند آ گئی، اللہ نے پسند فرما لیا اور سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اپنے زمانے کا ولی بنا کر دنیا سے اٹھایا۔ کہا میرے ولی کی نماز جنازہ پڑھا نہیں جاؤ، تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ نے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب کے سگے چچا حضرت ہندا بات مسلمان نے کیا حال کیا تھا، لاش کا کلیجہ نکالا، سینہ چیر کے چبایا، نگلنا چاہتی تھی، نگلا نے جا تھوکا، ایسی حالت کرنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر کے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، صحابیہ بن گئے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اپنا بڑا گناہ کتنا بھی بڑا ہو، اللہ کے رحمت سے ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ مواقع جو ہمارے پاس آتے ہیں نا، میں یہ کہہ رہا تھا جیسے ابھی عاشورہ کا موقع ہے، یہ برکت والا ایام، یہ برکت والے راتیں جب آتے ہیں نا، اپنے گناہوں کو یاد کریں، یاد کریں،
اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائیں، اللہ کے یہاں سے امید ہے اللہ معاف کرے، بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحم کرنے والے. اس ایسے مواقع کو ضائع نہ کرے، غنیمت جان کر اپنے آپ کو اعمال میں لگائے، استغفار میں لگائے. چونکہ حالات اس وقت ایسے بارش نہیں ہو رہی تو اللہ کہتے ہیں توبہ کریں گے، گناہوں سے معافی مانگیں گے، میں اپنی رحمتوں کے ساتھ بارش کو برساؤں گا، برکت والی عافیت والی بارش برساؤں گا. ضرورت ہے صرف انسانوں کو نہیں، جانور بھی متاثر ہے، پرندے بھی متاثر ہے. اس سے ابھی موقع ہمارے پاس، ہم روزے رکھیں اور دعائیں کریں، استغفار کریں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہم کو گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، خوب کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا